خدارا عمران خان قوم سے جھوٹ بولنا بند کرو. نواز شریف کو چور کہا اور کیا چوری پکڑی؟ اس کا اقامہ نکال کے لے آیا اور کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ ہے اس کا انصاف. مجھے کہا کہ یہ فلیٹوں کی مالک ہے. میں نے اپنے بھائی حسین سے کہا کہ عمران خان نے وہ فلیٹ اب میرے نام لگا ہی دیے تو وہ فلیٹ اب مجھے دے دو. اور میری اپیل چل رہی ہے پتہ نہیں کتنے مہینے سے. جب عدالت ثبوت مانگتی ہے تو نیب کہتی ہے ہمیں کورونا ہو گیا ہے. نیب کہتی ہے ہمیں 2 مہینے کی چھٹی چاہیے. جو تم نے جھوٹے بہتان لگائے ہیں لوگوں پر، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تم منہ چھپاتے پھرو گے. یہ انشاءاللہ. خدارا عمران خان قوم سے جھوٹ مت بولو. رانا ثناء اللہ کے اوپر تم نے جو الزام لگایا، تمہارے اپنے ساتھی بول پڑے کہ اللہ کی پناہ وہ الزام جھوٹا تھا. یہ ہے تمہارا انصاف. اور خود اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، اپنی کابینہ امیر ہو گئی، خود امیر ہو گیا، توشہ خانہ بیچ کر کھا گیا، قوم کو ملے ہوئے تحفے بیچ کر کھا گیا، کروڑوں کی گھڑیاں بیچ کر کھا گیا، اور یوں دن دناتا پھر رہا ہے پورے پاکستان میں جیسے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ملتان والوں لوگوں کی خواتین پر الزام لگاتا رہا. آج میں اس کی ٹویٹ راستے میں پڑھ رہی تھی. ایک صحافی جو پکڑا گیا، اس کو صحافی تو کہنا نہیں چاہیے، صحافی ہوتا تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی چاہے میرا مخالف ہی کیوں نہ ہوتا. تو کہتا ہے دیکھو اس کو کس طرح کے سیل میں رکھا ہے. میں نے اس کی ٹویٹ کا جواب دیا. میں نے کہا عمران خان تم نے جس ڈیتھ سیل میں سزائے موت کی چکی میں مریم نواز شریف کو رکھا تھا، بھیجوں اس کی تصویریں. اور کس الزام میں رکھا تھا؟ کیونکہ مریم نواز شریف اپنے مظلوم باپ کے ساتھ کھڑی تھی. مریم نواز شریف نے کہا اپنے باپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی، اپنی قوم کا سر جھکنے نہیں دوں گی، جمہوریت کا سر جھکنے نہیں دوں گی. اور اس کی پاداش میں مریم نواز کو سزائے موت کی چکی میں پھینک دیا. وہاں پر میری جو سزائے موت کی چکی تھی ملتان والوں، اس میں باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہیں تھی. جب میں نماز پڑھتی تھی مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں باتھ روم میں نماز پڑھی ہوں یا کمرے میں نماز پڑھی ہوں. اور جب میں نے قرآن پاک رکھنے کے لیے ٹیبل مانگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ٹیبل رکھنے کی اجازت نہیں. تو میں نے کہا کہ میں قرآن پاک کہاں رکھوں؟ تو کہنے لگے دیوار میں ایک چھوٹی سی پھٹی لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر قرآن پاک رکھ لو. تو میں نے آج عمران خان کو کہا یادداشت کمزور ہے، اپنے سیل کی تصویریں بھجوا دوں یا منافقت تیرا ہی آسرا ہے. اس وقت تو فرعون بنے ہوئے تھے. بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اور اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے، آسمان سے فیصلے اترتے ہیں، اتنا ظلم کرو جتنا سہ سکو، تو اس وقت تم فرعون بنے پھرتے تھے پورے پاکستان. ہم کریں کچھ نہ کریں، قدرت کا نظام حرکت میں آ گیا ہے بھائیو. خدارا عمران خان قوم سے جھوٹ مت بولو. اور آ رہی ہے تو روز کہتا ہے دھاندلی ہونے لگی ہے، دھاندلا ہونے لگا ہے، XYZ ہونے لگا ہے. تو ملتان والوں اتنی جلدی بھول گئے کہ دھاندلی کیا ہوتی ہے. دھاندلی وہ ہوتی ہے جب الیکشن لڑنا ہو تو مرتی ہوئی بیوی کو کوئی چھوڑ کے آئے، مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر آئے، اور ظالم لوگ اس کو جیل کی کال کوٹری میں بند کر دے، اور وہ الیکشن جیل کی باپ بیٹی جیل کی کال
विशाल कोठरियों से लड़े। धांधली वो होती है जिसमें इलेक्शन से पहले जितने आपके मजबूत उम्मीदवार हैं सबको नाअहल कर दो। इसका कौन सा उम्मीदवार नाअहल हुआ है? और धांधली वो होती है जहां पर थप्पड़ मार मार के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को कहा जाए मुस्लिम लीग नून की टिकट छोड़ दो या फिर अंडरग्राउंड हो जाओ वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके कैंडिडेट को किसने ये बात कही है? दनदनाते फिरते हैं खुलेआम। धांधली वो होती है जब नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगती है, मरियम नवाज की तकरीर पर पाबंदी लगती है, ये 2-2 ढाई-ढाई घंटे आके कौम का मगज खाता है, इसकी तकरीर किसी ने बंद नहीं की। धांधली इसको कहते हैं। और फिर भी अल्लाह ताला के फजल से इस धांधली के बावजूद, बक्से उठा के भाग जाने के बावजूद, पीसीपी का अमला उठा के भाग जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इसकी हुकूमत होते हुए सारे ज़िमनी इंतखाबात इसके हलक से निकलवा लिए बाहर। आज मैं कौम के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, मुल्तान के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, पंजाब के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। और वो ये है कि जो शख्स आपको अपनी इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए, मुल्क और कौम में इंतशार फैलाने के लिए, फितनाबाजी के लिए आपको इस्तेमाल करे, माओं के बेटों को इस्तेमाल करे, आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगाए, जबकि उसके अपने बच्चे लंदन की महफूज हवाओं में बैठे हों, वो शख्स हरगिज नौजवानों का खैर खां नहीं हो सकता।